بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو تیسرا گروہ ہے اور نہایت خطرناک گروہ ہے جس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، فزادہم، بس بڑھا دی ان کی اللہ تعالیٰ نے مرضا، بیماری. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. بما ساتھ اس کے جو کانوں وہ تھے یکذبون، جھوٹ بولتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد پھیلاؤ زمین میں. قالوا، وہ کہتے انما، سوائے اس کے نہیں، نحن، ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ، سنو، خبردار. انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا آمینو، ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمن الناس، لوگ ایمان لائے. قالوا، وہ کہتے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف. الا، سنو، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا یکذبون، بسبب اس کے وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب ان کے دلوں میں کیا بیماری تھی؟ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منافقین کے دل میں عداوت کے جو جذبات پرورش پا رہے تھے، اور حسد اور غصے کی جو چنگاریاں چٹخ رہی تھی، قرآن کریم نے انہیں مرض سے تعبیر فرمایا ہے. اور فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. کیسے بڑھا دیا؟ اسلام کو روز افزاں عزت دی، ترقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے، تو ان کا حسد، عناد، ضد اور بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وارن فرمایا کہ اگر انہوں نے اس مرض کو یوں ہی بڑھنے دیا تو اس کا علاج نہ کیا، تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسمانی موت کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ان کا یہ مرض ان کے قلب و روح کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا. یعنی وہ جیلسی وہ تو بڑھتی جائے گی، وہ جس شک میں ہے وہ تو بڑھتی جائے گی. اب ایک تو شک و شبہ کی بیماری، بعض مفسرین فرماتے ہیں ریا کی بیماری ان میں تھی. دکھاوا، تو دکھاوا تو وہ کرتے تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفاق کی بیماری تھی ان میں. اور اس آیت میں دینی بیماری مراد ہے، جسمانی کوئی بیماری مراد نہیں ہے. انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ناپاکی میں اور اضافہ فرما دیا. فزادہم اللہ مرضا، ان کا شک بڑھتا ہی جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، کہ ایمان والوں کی ایمان میں زیادتی کرتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدی کو اور زیادہ کر دیتی ہے، ان کی بدی اور گمراہی اور بڑھ جاتی ہے. تو ان لوگوں کے اندر شک کی بیماری تھی، حسد کی بیماری تھی، کہ یہ ہمیشہ شک میں رہے ہیں. کبھی یہ اس طرف آ جاتی تھی، کبھی اس طرف آ جاتی تھی، پتہ نہیں کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے، دونوں طرف جانا چاہتے تھے. جلس ہوا کرتے تھے اسلام کی ترقی کو دیکھ دیکھ کر. اور اس کی ہسٹری ہم سب کو اچھے سے معلوم ہے کہ اور ان میں سر فہرست کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. کہ وہ تو جاہو مرتبہ، عزت، مال، دولت چاہ رہا تھا. حضور کے زمانے میں دیکھیے نا کہ اس نے تو باقاعدہ کنیزیں رکھی ہوئی تھی
بدکاری کے لیے انہیں بھیجا کرتا تھا، غلط کام کیا کرتا تھا، یعنی ایک لبادہ اس نے اوڑھ لیا اچھائی کا اسلام کا نام لے کر، لیکن برائیاں وہ کرواتا رہا، غلط کام وہ کرواتا رہا، آخر مرتے دم تک وہ اسلام کے خلاف رہا۔ تو وہ جلسی جو تھی نا، حسد، وہ اس کے اندر سے ختم نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حسد کو اور بڑھایا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بیماری کو بڑھاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، ریزن کیا تھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا، یعنی پہلے دن سے ہی ان کی یہ عادت تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اچھا ایک چیز کو ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے۔ ایک بندہ ہے، مومن کی فراست سے بچو، کہ اس کے سامنے اگر ایک عام شخص آ جائے تو کہا اس کی فراست سے بچو۔ تو جو کائنات کی جان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آگاہ نہ فرمایا ہوگا؟ یقیناً آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، بٹ جب تک اذن ربی نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کہا۔ ایون 14 منافقین تو ایسے ہیں، ان کے تو آپ کو نام بھی معلوم تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین کے 14 منافقین نے یہ پلان کیا تھا اسپیشل کہ ہم جا کے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے آپ جب تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے، رات کے اندھیرے میں آپ فلاں گھاٹی کے قریب پہنچیں گے، آپ کی اونٹنی کو بتکا دیں گے، وہ بھاگ جائے گی، تو حضور جو ہے نا وہ گھاٹی میں گر پڑیں گی۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کرم فرمایا، اپنے نبی کو اسی وقت وہی بھیج دی، ان کے ناپاک غداری کا جو ہے نا علم کرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر واقعے کی خبر دی، ان غداروں کے نام بھی بتائے، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کے احکام صادر نہ فرمائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دو، سب کچھ معلوم تھا، بٹ آپ نے نہیں کہا۔ اس کی ریزن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتی ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ارد گرد کے عرب کے لوگ تھے، اعرابی لوگ تھے، تو انہیں تو یہ معلوم نہیں ہوگا نا کہ منافقوں کو ان کے پوشیدہ کفر کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، سزا دے دی گئی۔ انہوں نے تو ظاہر کا کلمہ دیکھا، وہ تو ظاہر داری کو دیکھیں گے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ ظاہر تو یہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حضور کے بڑے گن گاتے تھے، حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو حضور نے ان کو قتل کر دیا، وہ تو اسلام سے بھاگ جائیں گے، متنفر ہو جائیں گے، اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ان لوگوں کو قتل فرمانے کا حکم نہیں دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قتل منافقین سے رک رہنے کا سبب تھا، ان کا اپنے ایمان کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ ان کا دل اس کے اپوزٹ ہے، لیکن ظاہری کلمہ جو تھا نا اس وجہ سے وہ بچ گئے۔ جیسے کہ آپ کو ایک اور حدیث بخاری شریف کی کہ میں لوگوں سے لڑوں، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور مال بچا لیا، اور ان کا حساب اللہ عز و جل پر ہے۔ مطلب یہ کہ اس کلمے کے کہتے ہی ظاہری جو ہے نا احکام اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت میں یعنی وہ لکی پرسن ہے، نجات بھی ملے گی، ورنہ آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن دنیا میں مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ انہوں نے ظاہراً جو سب کچھ کیا، تو ظاہری طور پر جب تک حکم ربی نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں اٹھایا، جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، کتنی مرتبہ ایسی سچویشنز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، کچھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسے ہی فوراً سے نام نہیں لے لیا، ایسے نہیں کہتے یہ منافق ہے،
تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو نہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا سے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، تم ایسے ہو، تم فلانے ہو فلانے، نو کبھی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زبانوں کو پاک فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاک فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں سے کسی کی اس طرح سے دل شکنی نہ کریں۔ منافق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق نہیں کہا، نشانیاں بتائی، گنوا دی، بٹ یہ نہیں کہا تم منافق ہو۔ تو ہو بھی آر، ہم لوگ اس طرح کا رویہ کیوں اپنائیں؟ حضور کو پتہ ہے، حضور کو نقصان، حضور کی جان لینے کی کوشش کی، تب بھی حضور نے جو ہے نا خاموشی اختیار کی۔ مزید اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، سنو وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اچھا فساد کیا ہے؟ ان کا فساد جو تھا نا، کفر اور معصیت خداوندی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی کے حکموں کے خلاف چلنا، یہ نافرمانی ہے۔ کفر دل سے تو نہیں مانا، یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا، زمین میں فساد کرنا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو زمین و آسمان کی اصلاح کیا ہے؟ اطاعت خداوندی میں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت یاد رکھیں، دل مانے نہ مانے، بات کو ماننا، جھک جانا۔ تو اطاعت خداوندی میں کیا ہے؟ اصلاح ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی نہیں ہے۔ جب کبھی انہیں اللہ کی نافرمانی سے روکا جاتا تو کہتے ہیں ہم تو ہدایت و اصلاح پر ہیں۔ نہایت بد خصلت کے لوگ تھے، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے یہ تو فساد ہے تو یہ نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا فساد کرنا جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اس سے کرتے تھے، فرائض خداوندی کو ضائع کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے تھے، اس کی حقیقت اور صداقت پر انہیں کامل یقین نہیں تھا۔ مومنوں کے پاس آتے تھے کرو بیٹا اور کیا کرتے تھے؟ مومنین کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم بڑے ایماندار ہیں، ہم اسلام کے لحاظ سے ہیں، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے۔ موقع جیسے ہی انہیں موقع ملتا تھا فوراً سے دشمنان مائک اسلام کی بند جو ہے کرو وہ مدد کیا کرتے تھے، اور کرتی کوئی ایسا موقع جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرتے تھے کہ جہاں پر وہ اللہ کے بندوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ باوجود ان تمام مکاریوں کے، مفسدات کے، مفسدانہ چالوں کے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہی فسادی ہیں، لیکن انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے، یہ تو زمین میں فتنہ و فساد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں، تو یہ اصلاح کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ تو جہالت ہے، انہیں تو شعور ہی نہیں، جسے یہ صلح کہتے ہیں وہ تو فساد ہے، اور یہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمنو، قالوا وہ کہتے انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ الا سنو انہم هم السفہاء، بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، لوگ سے کون مراد ہیں؟ لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لاؤ، جنت اور دوزخ کی حقانیت کو تسلیم کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لاؤ، برائیوں سے رک جاؤ۔
ये था ना सहाबा वाला ईमान। जब इन्हें कहा जाता है ऐसा ईमान लाओ, तो ये कहते क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा माअज़ल्लाह, ये कहते हैं कि हम ईमान लाए जैसे बेवकूफ ईमान लाए। मतलब सुफहा माअज़ल्लाह, ये सहाबा किराम को बेवकूफ कहते थे। इन्होंने सहाबा किराम को बेवकूफ कहा। और सुफहा सफीहुन की जमा है, यानी जाहिल, कम अकल, नफे नुकसान के पूरी तरह ना जानने वाले को सफीहुन कहते हैं। तो असल में तो ये सफी हैं कि इन्हें अपना नफा नुकसान पता ही नहीं है। ये सिर्फ एक दुनिया को सामने रखा हुआ और उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो इन्हें कहा गया जैसे सहाबा किराम में मान लाए हैं कि वो अपनी जान भी पेश कर रहे हैं इस्लाम के लिए, सब कुछ इस्लाम के लिए पेश कर रहे हैं। सदियों की दुश्मनियां, अदावतें, खून माफ कर दिए उन्होंने, इस्लाम में इंटर होते ही भाई भाई बन गए। ऐसे ही मान लो। और सहाबियों सहाबियों जैसा, तो उन्होंने सहाबा करम को माज़अल्लाह बेवकूफ़ कहा। अल्लाह फरमाता है असल में तो ये बेवकूफ़ खुद हैं, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन ये इस बात को नहीं जानते। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, एक और नया उनका तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, और जब वो मिलते उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू, वो कहते आमन्ना, हम ईमान लाए। वइज़ा, और जब खलौ, वो अकेले होते, इला शयातीनिहिम, अपने सरदारों की तरफ, क़ालू, वो कहते इन्ना मअकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा, सिवाय इसके नहीं, नहनु, हम मुस्तहजिऊन, मजाक करते हैं। अल्लाहु, अल्लाह ताला, यस्तहजिउ, इस्तेहजा फरमाता है, बिहिम, उनसे, वयमुद्दुहुम, और बढ़ाता है उन्हें, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यअमहून, अंधे हो रहे हैं, बह के चले जा रहे हैं। अब इनकी एक एक और चाल, कि मुसलमानों के पास आते थे तो अपना ईमान, अपनी दोस्ती, खैर ख्वाही जाहिर करके उन्हें धोखे में डालना चाहते थे, ताकि माल और जान का बचाव हो जाए, भलाई और माली गनीमत में भी हिस्सा कायम हो जाए। मुसलमान है तो जाहिर सी बात है माली गनीमत में भी हिस्सा मिल जाएगा, जान भी बच जाएगी, माल भी बच जाएगा मुसलमानों से। और जब अपने वालों में होते तो उनकी सी कहने लगते। अपने वालों से मुराद कौन है? शयातीन, तो शयातीनिहिम, शयातीन से मुराद उनके रऊसा है। रऊसा यानी उनके सरदार, बड़े उलमा, यहूद, सरदारान कुफार, कुरैश व मुनाफिकीन, ये सब उसमें शामिल। जितने भी सरदारान कुफर थे, उनके सरगने थे, उनके बड़े थे, वो सब इसमें शामिल हैं, उनके हम अकीदा लोग। तो शयातीन से मुराद उनके वो साथी हैं जो मुशरिक थे या मुनाफिक थे, या इससे मुराद वो लोग भी हैं जो बुराइयों में, शिर्क में उनके सरदार थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हर बहकाने और सरकशी करने वाले को शैतान कहते हैं, जिन्नों में से हो या इंसानों में से। और हदीस मुबारका में आता है कि हम जिन्नों और इंसानों के शैतान से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अबू ज़र रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, क्या इंसान के शैतान भी हैं? आपने फरमाया हाँ। जब ये मुनाफिक मुसलमानों से मिलते थे तो क्या कहते थे? हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे तुम हो वैसे हम हैं। हम तो, और जब अपने अपने जैसों ही में बैठे होते, अपने सरदारों, अपने दोस्तों के पास जाते तो हंस कर कहते हैं हम तो उनसे खेल करते हैं, मजाक कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। वइज़ा खलाऊ, देखिए खलाऊ का मतलब अकेले होना। जब हम तफसीर में जाते हैं तो मुफस्सिरीन ने खलाऊ के डिफरेंट मीनिंग्स बयान किए हैं। इन सरफू, ज़हबू, खलसू, मदाऊ, यानी जब वो लौटते, ज़हबू पहुंचते, खलसू तन्हाई में होते, या मदाऊ जाते, अकेले होते, लौटते, पहुंचते, तन्हाई में होते, जाते, तो उनके पास टोटली चेंज हो गई। कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, बेसिकली हम मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं। उन्हें तो पता ही नहीं हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, हम तो धोखा कर रहे हैं। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम, अल्लाह ताला इस्तेहजा फरमाते हैं। आपने देखा होगा मजाक करता लिखा हुआ है। अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है कि लफ्ज़ भी बोला जाए, गो के बहुत सारे तर्जुमों में ये लिखा हुआ भी है। हर किसी के अपने अपने अकीदा की बात है, और अपने अपने
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیسے لفظ بولنے چاہیے. گو کہ مفسرین اکرام نے بہت ان چیزوں کو بھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ لفظ بولا جا سکتا ہے بٹ جب ادب اور احترام سب سے زیادہ عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے تو زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں مذاق میں کیونکہ جھوٹ ہوتا ہے موسٹلی. لیکن جھوٹ تھا نا کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں تو ریالٹی پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مذاق کرے گا معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر استہزاء اس لیے کہ یستہزئ استہزاء فرماتے ہیں ان سے. استہزاء کا مطلب کیا ہوتا ہے مذاق کی سزا دینا. دیکھیں اللہ یستہزئ بہم یعنی اللہ کی ذات تو مکر اور مذاق سے پاک ہے یعنی اللہ ان کا فن فریب انہی کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہنسی دھوکہ تمسخر اور بھول کا ان کو بدلہ دے گا. تو بدلے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ استہزاء فرماتا ہے ان کی مذاق کی انہیں سزا دیتا ہے. اور سزا کیا ہوگی دین اسلام بڑھتا جائے گا اور وہ اپنے کفر میں اپنے شرک میں اپنے ان غلط کاموں میں بڑھتے جائیں گے. جیسے وہ مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے نا کہ دیکھو اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کو تو ریالٹی کا پتہ نہیں چل رہا ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو قیامت میں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا اللہ انہیں سزا دے گا انہیں ان کی سرکشی میں بڑھا دے گا یہ بھٹکتے چلے جائیں گے واپسی کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا. اور اس کی ایک مثال بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قیامت کے روز منافقین مرد اور عورت ایمان والوں کے ساتھ چلیں گے انہیں کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں تو انہیں کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ نور کو تلاش کرو. جیسے ہی وہ پیچھے لوٹیں گے انہیں بھیجا جائے گا تو درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اس طرف رحمت ہوگی تو دوسری طرف عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے اس تاخیر میں وہ اپنی بد کرداریوں میں اور بھر جاتے ہیں. تو جتنی جتنی بدکاریوں میں گناہوں میں وہ بڑھیں گے اتنے اتنے ان کے لیے سزاؤں میں اضافہ ہوتا جائے گا. عثمان اپنی منافق جو تھے سوری اپنی اس نا غلط پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا بچ گئے نا مسلمانوں کے ہاتھ میں انہیں کچھ نہ ہوا. حالانکہ یہ عارضی امن ہے قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ہوگا. گو ان کے مال اور ان کی جانیں بچ گئی بٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک عذابوں کا شکار بنیں گے اور بچ نہ سکیں گے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں کہ ادھر یہ گناہ کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نا ادھر یہ گناہ کرتے ادھر ان کی دنیاوی نعمتیں زیادہ ہو جاتی یہ پھولے میں نہیں سماتے تھے کہ دیکھا اگر ہم غلط ہوتے اللہ ہم سے مال لے لیتا اللہ ہم سے اولاد لے لیتا. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ بس جب ان لوگوں نے نصیحت بھلا دی ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے. یہاں تک کہ وہ پھولے میں نہیں سمائے وہ پھول گئے پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب گھبرا گئے بٹ اس وقت تو بچ نہیں سکتا. اور جب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مال اولاد کی بڑھوتری ان کے لیے کوئی بھری چیز ہے نہیں نہیں انہیں تو شعور ہی نہیں ہے. یہ انتقاماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیے جا رہا ہے اللہ دے رہا ہے ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے شاید کہ سمجھ جائے شاید کہ راہ راست کی طرف آ جائے. لیکن ان میں سے تو ایک گروہ ایسا ہے جو عقیدتاً منافق ہیں وہ تو اپنی بغاوت سرکشی اور اس میں بھر جائیں گے. یعمہون بالکل اندھے ہو جائیں گے واپسی کا کوئی راہ ان کے پاس نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منافقانہ خصلتوں سے محفوظ فرمائے. ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو اپنی ذات کی طرف یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہ طاعتک اللہ صراطک کہ دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ لے اپنی اطاعت کی طرف موڑ لے
اپنے صحیح راستے کی طرف موڑ لے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دینک على طاعتک على صراطک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے راہ راست پر ہیں، جو ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، ان دعاؤں کو نہیں چھوڑا، اور وہ امت کے لیے ہیں. تو ان چیزوں کو اپنی عادت بنا لیں، اور جب بھی قرآن پاک پڑھیں اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عملی زندگی میں ہمیں وہ تمام چیزیں جو خیر کا باعث ہیں، جو ہم سیکھتے ہیں، انہیں شامل کرنے کی توفیق دے، اور حتی الامکان برائیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.